3 رمضان المبارک کو سیدہ کائنات مخدوم کائنات سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے، اور میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی شہزادی سے بڑا پیار کیا۔ حضور نے اپنی اس بیٹی کی بڑی تربیت فرمائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس دور کے اندر کہ جب لوگ بیٹیاں دفن کر دیتے تھے، زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، حضور نے بیٹی کی عزت کا، حرمت کا، حقوق کا نعرہ لگایا۔ تو پھر نعرہ صرف لوگوں کے لیے نہیں لگایا، بلکہ نبی پاک نے لوگوں کو بیٹی سے پیار کر کے دکھایا۔ حضور نے کر کے دکھایا ہے کہ بیٹی سے پیار اس طرح ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر عورت تربیت یافتہ ہوتی ہے نا، وہ گھر جنت نظیر بن جاتا ہے۔ بس یہ شاید حرف آخر ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ اور جس گھر کے اندر عورت غیر تربیت یافتہ عورت پہنچ جائے، وہ گھر بڑا ہی شاندار کیوں نہ ہو، وہ کھنڈر ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں تربیت یافتہ عورت موجود ہے۔ بس یہ سمجھ لو۔ اور میں نے دکھتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، اس لیے کچھ فیصلے ایسے ہو گئے کہ وہ بیچارے ساری صلاحیتوں، خوبیوں، تقوی اور پرہیزگاری کے باوجود، چونکہ گھر کے اندر عورت تربیت یافتہ نہیں تھی، تو وہ دنیا میں کوئی بڑا کام سارا انجام نہیں دے سکے۔ یہ گھر کی ملکہ ہوتی ہے نا عورت، گھر کو سینچنا ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کرنی ہے، ایک لازمی جز ہے، اس کو سمجھ لیں۔ بچے باپ جتنا مرضی مشفق ہو، مہربان ہو، پر بچوں کی اٹیچمنٹ اپنی بولیے ماں کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ بچے جس کے ساتھ اٹیچ ہے، کبھی بھی چھوٹی عمر میں، بڑے ہو جائیں تو بات اور ہے، کچھ چیزوں کو سمجھنے لگیں، اثر لینے لگے، معاملہ اور ہے، لیکن جب تک بچے چھوٹے رہتے ہیں، وہ ہر معاملے میں ان کی ماں حق پہ نہ بھی ہو تو پھر بھی وہ اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ممتا ہے، کرنا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کی ماں اگر غیر تربیت یافتہ ہوگی تو بچے تو اس سے اٹیچ پھر بھی ہوں گے، تو بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑے گا۔ تو اس لیے اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، اپنی بہنوں کی تربیت کریں، تاکہ کسی کے گھر میں جا کے وہ آدمی تکلیف محسوس نہ کرے، وہ اذیت محسوس نہ کرے، بلکہ جب میری بیٹی، میری بہن کسی کے گھر میں جائے تو اس کے گھر کو امن والا کر دے، سکون والا کر دے۔ تو ہم تباہی ہے گھروں کی، میں نے بڑے بڑے سیانے لوگ تڑپتے دیکھیں، آپ یقین کریں، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بل بلاتے دیکھے ہیں، اس لیے کہ گھر کے اندر کا ماحول خوفناک ہو گیا، غیر تربیت یافتہ ماحول۔ اور کئی دفعہ ایسے معاملات ہوتے ہیں بعض لوگوں کے کہ جن کے لیے مشکل ہوتا ہے اس معاملے کو تبدیل کرنا، تو مہربانی فرمائیں جمعۃ المبارک میں آج یہ نیت کریں کہ ہم بیٹیوں کی تربیت پر توجہ دیں گے، بیٹی کی تربیت کریں گے انشاءاللہ، توجہ دیں گے انشاءاللہ۔ اور تربیت کا مطلب ہمارے ہاں لوگوں نے سختی لے لیا ہے۔ آج جو میں بات کروں گا نا، اس کے دونوں پہلو یاد رکھیے گا کہ تربیت کا معنی سختی نہیں۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے جناب فاطمہ زہرا سے پیار بھی کھول کے کیا ہے اور تربیت بھی کھول کے فرمائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تربیت جس نے کرنی ہے وہ ڈنڈا پکڑے رہے، پھر ہنسے نہ، مسکرائے نہ، ہر وقت ڈنڈا استعمال کرے گا تو تربیت ہوگی۔ دونوں باتیں غلط ہیں، تربیت بھی کرنی ہے اور پیار بھی کرنا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا حضور علیہ السلام کی 7 اولادیں ہوئیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور چاروں بیٹیوں میں سب سے چھوٹی ہیں جناب فاطمہ۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں حضور کی، چونکہ پہلی 3 بڑی تھیں، جلدی شادیاں ہو گئیں، اپنے گھروں کو چلی گئیں، جناب فاطمہ سب سے چھوٹی تھی، زیادہ وقت نبی پاک کے ساتھ رہیں، اور پھر شادی کے بعد بھی حضور کے بالکل قریب رہیں، اور پھر رسول پاک نے اپنی نسل کا چلنا بھی جناب فاطمہ سے بیان کیا کہ انہی سے میری اولاد چلے گی، اس لیے ان کا تذکرہ زیادہ ہے۔ یہ ظلم نہ کیا جائے کہ حضور کی شہزادی ایک تھی، نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، ان کے بھی ہمیں نام یاد ہونے چاہیے۔ حضور کی ایک شہزادی کا نام جناب زینب ہے، حضرت فاطمہ نے بھی پھر اپنی ایک بیٹی کا نام زینب رکھا بہن کے نام پر۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کا نام رقیہ ہے،
حضرت فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام رقیہ رکھا اپنی بہن کے نام پر. حضرت فاطمہ کی ایک بہن کا نام ام کلثوم ہے. حضور کی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم ہے. تو جناب فاطمہ نے بھی اپنی ایک بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا. جس سے محبت ہوتی ہے تو محب کا دل کرتا ہے کہ میرے محبوب سے ساری دنیا ہی پیار کرے. اب عجیب فلسفہ ہے نا لوگوں کا, اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے اہل بیت کے دشمن تلاش کرتے ہیں, اور سب سے پہلے اہل بیت کے دشمنوں پہ گفتگو کرتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بڑے بیوقوف ہو, دشمن نہ تلاش کرو, غلام تلاش کرو, پیارے تلاش کرو ان کے. یہ غلط ہے تمہارا انداز فکر. تو جناب فاطمہ الزہرا سے حضور نے بڑی محبت کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بڑا پیار کیا نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ سے. چھوٹی تھی نا. ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ نبی پاک نے بڑی محبت فرمائی. مشکات میں حدیث ہے, کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا, سچے باپ کی سچی بیٹی, صدیق کی بیٹی صدیقہ. کسی نے پوچھا کہ عائشہ حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ تو حضرت عائشہ فرمانے لگی پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں, حضور سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ سے پیار کرتے تھے. تو کہا پھر یہ بتائیں کہ مردوں میں حضور کو سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ فرمایا یہ بھی پوچھنے والی کوئی بات نہیں, فاطمہ کے شوہر مولا علی سے. یہ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں ان کے شوہر سے. اب لوگ نا ترازو لے کے بیٹھے رہتے ہیں اور تولتے رہتے ہیں. پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہاروی رحمت اللہ علیہ, ان کے پاس بھی ایک بندہ چلا گیا تو اس نے کہا جی بتائیں حضرت عائشہ افضل ہے کہ حضرت فاطمہ؟ تو آپ فرمانے لگے تجھے یہ سوال ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ تیرے اور میرے پاس کوئی ترازو موجود ہے. اس نے کہا جی نہیں آپ بتائیں, بتانا پڑے گا. آپ فرمانے لگے نہیں بتاتا. کہنے لگا نہیں بتائیں. فرمانے لگے چل میں ایک بات بتا دیتا ہوں, فیصلہ گھر جا کے کر لینا. اس نے کہا بتائیں. آپ فرمانے لگے کہ عائشہ بیٹی ہے ابو بکر صدیق کی اور فاطمہ بیٹی ہے نبی پاک کی. تو فرمانے لگے کہ ابو بکر کی جو بیٹی ہے نا وہ نبی پاک کی بیٹی سے افضل نہیں ہو سکتی. اور پھر فرمانے لگے کہ فاطمہ زوجہ ہے مولا علی کی اور عائشہ زوجہ ہے مصطفیٰ کریم کی. تو فرمانے لگے جو علی کی بیوی ہے وہ نبی کی بیوی سے افضل نہیں ہو سکتی. تو وہ کہنے لگا جی نتیجہ کیا ہے؟ فرمایا گھر جا کے نکال لینا. نتیجہ تو گھر جا کے نکال, یہاں ترازو پکڑ کے نہ بیٹھ. ہاں جو حضرت عائشہ نے کہا اس پر غور کر. حضرت عائشہ خود گواہی دیتی ہیں سب سے زیادہ حضور حضرت فاطمہ سے پیار کرتے ہیں. چھوٹی عمر تھی تو جناب خدیجہ, ذرا انداز دیکھیے گا بیٹی کی محبت کا. حضرت خدیجہ فرماتی ہیں حضور جب گھر آتے نا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں فرماتے السلام علیکم. کہتے ہیں حضور نہ سلام لیتے, میں جواب دیتی. اپنے گھر حضور آئے ہیں پر نبی پاک دروازے پہ ہی کھڑے ہیں. فرماتی ہیں کھڑے رہتے حضور, میں پھر تھوڑا ہنستی اور پھر میں کہتی فاطمہ سنتی ہو؟ اماں جی سنتی ہوں. فرمایا تمہارے ابا آ گئے ہیں دروازے پہ. تو فرماتی ہیں جناب فاطمہ وہاں سے دوڑ کے آتی اور رسول کریم کا دروازہ کھولتی, پھر نبی پاک کو انگلی سے پکڑ کے اندر لاتی. فرماتی ہیں جب تک وہ جاتی نہیں اللہ کے رسول دروازے پہ کھڑے رہتے. وہ انگلی پکڑ کے لاتی, پھر رسول کریم انہیں گود میں بٹھا لیتے. فرماتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی اور حضور ان کے بڑے بڑے جواب دیتے. وہ چھوٹی چھوٹی باتیں, بچپن کی ایک بات لکھی ہے ہمارے محدثین نے. ایک دن چھوٹی عمر میں, بالکل چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے رب کو کب دیکھوں گی؟ اللہ اکبر, عمر چھوٹی اور بات بڑی کر دی, میں کب دیکھوں گی؟ تو حضور نے فرمایا فاطمہ بڑی جلدی. رب کریم تمہیں جنت میں لے جائے گا اور ساری جنتی عورتوں کی سردار بنائے گا اور پھر میرا رب تجھے اپنا دیدار بھی کرائے گا. تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہیں. حضرت خدیجہ کہتی ہیں جب چلی جاتے نا حضور تو میں پھر بلاتی, میں کہتی ادھر آنا فاطمہ, کیا باتیں کر رہی تھی اپنے ابا سے؟ تو کہتی پھر وہ مجھے بتاتی بھی اور راضی بھی ہوتی. یہ سلسلہ آخر تک چلا. یہ حضرت فاطمہ سے راز کی باتیں کرنا حضور کا آخر تک چلا. بخاری مسلم میں حدیث, وہاں راوی حضرت خدیجہ ہے, یہاں راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہے. جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور کے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے خود نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا اور جب وہ آئیں
تو کہتی ہیں ان کو میں نے آتے دیکھا تو میں نے پھر حضور کو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے بھی دیکھا، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، جہاں بیٹھے تھے وہاں بٹھایا، پہلو میں بیٹھ گئے، اور فرماتے ہیں پھر باپ بیٹی باتیں کرنے لگے۔ میں کوئی چیز بنا رہی تھی تو جناب عائشہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو جناب فاطمہ رونے لگ گئی، پھر حضور نے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگی۔ کہتی ہے حضور وہ بات کر کے تشریف لے گئے، فاطمہ ابھی بیٹھی تھی، میں آئی، میں نے آ کے کہا کہ فاطمہ بتاؤ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے کیا کہا، کبھی ہنستی تھی کبھی روتی تھی، تو فرمایا حضور نے منع کیا ہے، یہ میرا اور میرے نبی کا راز ہے، میں حضور کی حیات ظاہرہ میں یہ بات کسی کو بتا نہیں سکتی۔ فرماتی ہیں کہ فاطمہ سے تو میں نے پوچھ لیا پر حضور سے پوچھنے کی تو جرت ہی نہیں تھی نا، لیکن وہ راز کی بات تھی۔ کچھ دن گزرے تو حضور بیمار ہو گئے، پھر کچھ دن گزرے تو حضور کا وصال ہو گیا۔ فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد میں سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملی تو میں نے کہا فاطمہ وہ بھید کھول تو دے، آج تو کھول دے وہ راز کیا تھا۔ آپ کو بلایا گیا، پھر آپ آئیں، پھر حضور نے بات کی، پھر نبی کریم علیہ السلام کے بات کرنے پر کبھی آپ روئیں کبھی آپ ہنسی، تو یہ کیا تھا؟ تو کہتی ہیں جناب فاطمہ پھر رونے لگی، کہنے لگی ہاں اماں جی اب میں پردہ کھول دیتی ہوں، اب میں راز بتا دیتی ہوں۔ حضور کا وصال ظاہری ہو گیا۔ فرمانے لگی مجھے حضور نے بلایا اور میرے کان میں فرمانے لگے فاطمہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، اب تیرے والد نے جانے کا پروگرام بنا لیا ہے، اب نہ ٹائم آ گیا ہے بچھڑنے کا۔ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رو پڑی، حضور آپ بچھڑ جائیں گے؟ کہتی ہے میں روئی۔ ذرا حدیث کے جملوں پہ غور کرنا، ماتی تھوڑی دیر گزری تو حضور نے میرے کان میں کہا فاطمہ پتر رو نا، بیٹے رو نا، میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے میرے پیچھے آ کے مجھے ملے گی نا بیٹی وہ تو ہی ہوگی۔ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو بات، جب کہا نا کہ میں وصال کروں گا تو رو پڑی، اور جب کہا نا میرے بعد تیرا بھی جلدی وصال ہو جائے گا تو حضرت فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ کیا پیار ہے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جناب فاطمہ کا۔ ان کے وصال کی خبر سنی تو رو پڑی اور اپنے کی سنی تو ہنس پڑی۔ اور پھر حضور نے کہا فاطمہ تجھے یہ بھی پتہ ہے نا کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا، یہ بھی تجھے پتہ ہے۔ تو جناب فاطمہ الزہرا کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک میرے رسول کریم علیہ السلام کی محبت رہی، پیار رہا۔ اور جناب فاطمہ کا جو حضور سے پیار تھا، ایک ہے باپ کا شفقت کرنا اور ایک ہے بیٹی کا پھر اپنے باپ سے، بولیے، یہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا ان کا بھی رویہ کو انوکھا ہوتا ہے ساری دنیا سے، انوکھا۔ میں کبھی کبھی کچھ ایسی باتیں کرنے کو دل کر جاتا ہے کہ جو کر گزرتے ہیں۔ ایک صاحب مجھ سے ایک دن کہنے لگا حضرت صاحب بڑی مشکل میں ہوں اور اتنا کٹھن وقت آ گیا کہ کوئی حال ہی نہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اپنی اماں سے دعا کراؤ، مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے لگا اماں تو انتقال کر گئی۔ تو میں نے کہا بہن سے دعا کراؤ۔ کہنے لگا بہن دور رہتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر بیٹی سے کرا لو۔ آپ یقین کریں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، رمضان کا مہینہ مجھے تیسرے دن ملا۔ کہنے لگا حضرت صاحب الحمدللہ اللہ نے میری مشکل آسان کر دی۔ کہنے لگا یہ نسخہ آپ نے بڑا عجیب بتایا ہے، پیر تو اس قسم کی باتیں نہیں نہ بتاتے، پیروں نے تو آپ کو پتا ہے دعائیں قید کر کے رکھی، صرف ہماری قبول ہونی ہے۔ کہنے لگے آپ میرے ان کا میرے ساتھ ارادت کا رشتہ ہے۔ کہنے لگے آپ کس طرح کے پیر ہیں کہ آپ نے مجھے پلٹ کے کہہ دیا کہ اماں سے، بہن سے، بیٹی سے۔ تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں کبھی تھکا بھی ہوتا ہوں، کبھی کسی رنگ میں بھی ہوتا ہوں، اور کئی دفعہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ رونا آئے بھی تو روتے نہیں کہ لوگ تماشا نہ سمجھیں، کئی دفعہ آنسو چھپانے بھی پڑتے ہیں کہ لوگ اس کو اداکاری اور فنکاری ہی نہ سمجھنے لگ جائے۔ تو میں نے کہا یہ جو بیٹی ہوتی ہے نا، یہ جو بہن ہوتی ہے، یہ جو ماں ہوتی ہے، اس کو اشارتاً بھی آپ کان میں کہہ دینا مشکل میں ہوں تو یہ رات کو رو رو کے مصلی بھگو دیتی، یہ رو رو کے دعا مانگتی ہے بیٹے کے لیے، بھائی کے لیے، باپ کے لیے۔ اس کا رنگ ہر بیٹی پیار کرتی ہے، اور یقین کریں کہ کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے جب بیٹیاں چھاتی پہ لیٹتی ہیں تو لطف آتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ننھی سی کلی میں کیا ٹھنڈک رکھی ہے کہ سارے دل کا جو ہے بوجھ اس نے ہلکا کر دیا۔ تو بتائیے پھر میرے نبی پاک کی شہزادی کی حضور سے محبت کتنی ہوگی۔ چھوٹی سی عمر تھی حضرت فاطمہ کی جب حضرت خدیجہ وصال کر گئی۔ تو کسی نے کہا فاطمہ سب سے پہلے گھر سے کب نکلنا ہوا؟ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نا
बैतुल्लाह शरीफ के सामने सजदे में थे तो अबू जहल को शरारत सूझी, शरारत। उसने कुछ लोगों से कहा, उकबा बिन अबी मुईत था, कुछ और लोग थे, कहने लगा मैं अभी रास्ते से गुजरा हूं तो वहां किसी ने ऊंट ज़िबा किया है। तो ऊंट की ओजड़ी, आपने ओजड़ी देखी है ना, जानवर की ओजड़ी बड़ी वजनी होती है, उसमें गंदगी होती है। ऊंट की ओजड़ी बड़ी वजनी होती थी। कहने लगा वहां ऊंट की ओजड़ी पड़ी है, वो देखो नबी पाक माज़अल्लाह सजदे में है, तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो ऊंट की ओजड़ी उठाओ, हुजूर की गर्दन पे रख दो। थोड़ा सा मुश्किल से जुमा पढ़ना पड़ जाए ना, और थोड़ा सा मुश्किल से पढ़ाना पड़ जाए, तो हम दीन के बहुत बड़े खिदमत गुजार बन जाते हैं। ये देखो सजदे कितनी मुश्किल से हो रहे हैं, ये देखो सजदे कितनी मुश्किल से हो रहे हैं, कितनी मुश्किल से। हुजूर के सरे अनवर पर ओजड़ी रख दी। ये वो वक्त है कि ना तो चचा अबू तालिब हैं जो पहुंच जाते, ना जनाब खतीजा हैं जो बंदोबस्त करती। तो किसी ने ना जनाब खतीजा के दरवाजे के सामने मुंह करके कहा कि महबूब के घर वालों, हुजूर के सरे अक़दस पर ओजड़ी रख दी है किसी ने, और हुजूर सरे अक़दस उठाते हैं तो तकलीफ महसूस करते हैं। जनाब फातिमा कहती पहला दिहाड़ा था जब मैं चेहरे पे कपड़ा डाल के ना तो अपने बाबा के लिए निकली। फरमाती पहला दिन था, मैं हरम काबा में पहुंची, हुजूर को सजदे में देखा तो छोटे छोटे हाथों से मैंने ओजड़ी नीचे गिराई। हुजूर बोले कुछ नहीं, ना मैंने कोई बात की। मैंने हुजूर की उंगली को थामा और मैं कुएं पे ले आई। हुजूर भी नहीं बोले। जनाब सैयदा फरमाती मैं भी नहीं बोली। हुजूर बैठ गए और मैं कुएं से पानी निकालने लगी। मैं हुजूर की जुल्फ़ें धोती जाती और हुजूर रोते जाते, जुल्फ़ें धोती जाती और हुजूर रोते जाते। फिर हज़रत फातिमा ने जब हुजूर की जुल्फ़ें धो ली तो हाथ उठाए, कहा अल्लाह जिन्होंने मेरे बाबा को तकलीफ दी है ना, इनको बर्बाद कर दे। मैं रात रवायत पढ़ रहा था मिशकात से, तो मैं हैरान हो रहा था कि ये अजीब मंजर है, ये अजीब मंजर है कि जब ताइफ वाले पत्थर मारे और नबी करीम अलैहिस्सलाम से हजरत ज़ैद बिन हारिसा के हुजूर दुआ करें ये तबाह हो जाए, तो नबी पाक के नहीं ज़ैद मैंने नहीं इनके लिए तबाही की दुआ करनी, ये नहीं ठीक होते तो हो सकता है इनकी नस्लें ठीक हो जाए। और जब ओहद में वो लोग पत्थर मार के दांत शहीद कर दें, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी ठंडी तबीयत का आदमी अर्ज करे हुजूर दुआ करें ये तबाह हो जाए, तो हुजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। हुजूर ने कभी भी किसी के लिए दुआए ज़रर ना फरमाई, लेकिन आज ये अजीब मंजर है। शायद ये वाहिद वो वक्त है कि जनाब फातिमा ज़हरा ने जब कहा ना कि ए अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, इन्होंने आज मेरे वालिद को तकलीफ दी है, तो हज़रत फातिमा की दुआ सुन के तो हुजूर ने भी हाथ उठाए, कहा अल्लाह जैसे मेरी बेटी कहती है ना वैसे ही कर दे, अल्लाह कर दे इन्हें बर्बाद। फातिमा जैसे कहती है वैसे, अल्लाह करे आपको समझ आए मेरी बात की, कि वहां जहां शदीद तकलीफ दी गई वहां हुजूर ने किसी के लिए ऐसी दुआ, और यहां फरमाया अल्लाह जैसे फातिमा कहती है वैसे। अल्लाहु अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं कि वो दुआ भी मैंने सुनी, और फिर मैंने उन सब लोगों को जिनके लिए जनाब सैयदा ने दुआ की थी, उन सब को फिर मैंने बदर में कटते हुए भी देखा, मैंने उनकी लाशों पर घोड़े चलते हुए भी देखे, फिर मैंने देखा कि सहाबा उन्हें घसीट कर कुओं में डाल रहे थे। मैं गौर से देख रहा था और उनके चेहरे पहचान रहा था। तो मुझसे किसी ने कहा अब्दुल्ला तुम क्या गौर कर रहे हो, तो मैंने कहा मैं गौर कर रहा हूँ ये वही है सारे जिनके लिए सैयदा फातिमा ने दुआ की थी कि ये बर्बाद हो जाए, ये वही है मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हर तकलीफ को जनाब फातिमा ने अपनी तकलीफ समझा, हर तकलीफ को। जब इंसान के दाएं बाएं कुछ लोग होते हैं ना, उसके दुख भी समझने वाले, सुख समझने वाले लोगों की तादाद लंबी चौड़ी होती है। हमारे ज़माने में हमारे हर आदमी के साथ ज़ाती मुतालबात हैं, ज़ाती। तो जब तक वो मेरा मुतालबा पूरा करता रहता है मेरा उससे प्यार रहता है, और जब वो मेरी ख्वाहिशात पूरी करनी छोड़ देता है फिर मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं रहता। मेरे अजीज़ हज़रत फातिमा ज़हरा का कमाल ये है कि उन्होंने मेरे महबूब का दुखों में साथ दिया। हुजूर की तकलीफ पर वो तकलीफ में आती, परेशान होती। यहाँ से बात चली 4-5 साल उम्र मुबारक थी। हज़रत फातिमा की कुल उम्र 29 साल हुई है। हुजूर की आदत मुबारक थी जब सफ़र पे तशरीफ़ ले जाते थे तो सबसे आखिर में सैयदा फातिमा के घर जाते,
वापिस आते तो सबसे पहले सैयदा फातिमा के घर जाते। मौला अली कहते हैं एक दिन मैंने अजीब नज़ारा देखा, नबी करीम अलैहिस्सलाम सफ़र से वापस आने वाले थे। मैंने हज़रत फातिमा को इत्तला दी कि हुजूर आज पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने घर सारा साफ किया, सजाया, संवारा, खाना पकाया। लेकिन फरमाती हैं जैसे ही हुजूर अंदर दाखिल हुए ना घर के, जनाब फातिमा ने हुजूर का चेहरा देखा तो हाथ पकड़ के चूमने लगी। और कहते हैं जब उन्होंने सर उठाया तो उनका चेहरा सारा आंसुओं से भरा हुआ था। रसूल करीम ने बेटी के सर पे हाथ रखा, बिठा लिया, फरमाया फातिमा बेटे रोने वाली तो बात कोई नहीं थी, क्यों रो पड़ी हो? तो अर्ज करने लगी महबूबा मैं बचपन से देख रही हूँ, मेहनत करते, जद्दोजहद करते, मुशक्क़त करते, या रसूलल्लाह आज आप आए हैं तो आपके चेहरे पर थकावट के आसार हैं, हुजूर वजूद थका हुआ है। या रसूलल्लाह मैंने सारी ज़िंदगी आपको काम करते देखा है, मदीने वाले हबीब मुझे बता तो सही काम कब तक करना है? को वक्त आएगा जब आपकी कमर भी बिस्तर से लगे, को टाइम आएगा आप घर में बैठें, मनपसंद ग़िज़ाएँ खाएं, हुजूर कब तक ये जद्दोजहद करनी है, कब तक ये काम होगा? जनाब फातिमा फरमाती हुजूर ने मेरे आंसू पूछे। मौला कायनात शेर खुदा फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे फातिमा तेरे बाप की ड्यूटियां बड़ी ज़्यादा है, जब तक दुनिया के आखिरी कोने तक दीन नहीं पहुंच जाता और जब तक ईंटें और पत्थर भी मेरे दीन का पैगाम सुन नहीं लेते, उतनी देर तक तेरा बाप जद्दोजहद करता ही रहेगा। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये दीन का सफ़र, ये दीन की जद्दोजहद, ये दीन की थकावट। आप अपनी मर्जी नहीं कर पाते, लोग अपनी मर्जी के साथ जी नहीं पाते जो इस रास्ते के मुसाफिर होते हैं, वो दीन की प्रॉपर्टी होते हैं, उन्हें दीन के मुताबिक चलना पड़ता है। तो जनाब फातिमा ने वो सारे रंग देखे रसूल करीम अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका के। फिर ये सारी कैफियत जब देखी ना कि हुजूर इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर जनाब फातिमा को मेरे नबी की उम्मत से प्यार बड़ा हो गया सल्लल्लाहु, समझिएगा इस बात को, उम्मत मुस्लिमा से हजरत फातिमा को बड़ा। इमाम हसन कहते हैं मेरी अम्मा सारे काम करती थी घर के। अब तो शहजादे हैं ना हमारे बच्चे, काम और बच्ची, यानी बच्ची मेके से वापस आती है तो सबसे बड़ा दुखड़ा ये सुनाती है कि वो काम बड़ा कराते हैं। यही है ना दुखड़ा? हाँ ना तो करें। सबसे बड़ा दुखड़ा क्या है? पता नहीं क्या कराते होंगे, हाल नहीं चलवा लेते कहीं, या कुछ चक्की नहीं पिसवा लेते, पता नहीं कौन सा ऐसा काम है। और मैं, आप नाराज़ ना हो जाना, मैं भी बेटी का बाप हूँ, मैं भी बहनों का भाई हूँ, मैं भी इस बात को समझता हूँ, लेकिन एक बात जहन में रखना कि ये बात नहीं है कोई करने वाली कि सारे बच्ची के माँ बाप जमा होके पहुँच जाते हैं हमारी बच्ची जी काम बड़े करती है, मसलन क्या करते हैं, सब्सक्राइब करें, क्या करते